السلام علیکم مناج، کیا حال ہیں آپ کے؟ یہ میرا ایک قصہ ہے پی سی ایچ ایس بلاک 2 کا ہی۔ تو سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کشمیر روڈ کے اوپر اسکواش کمپلیکس دیکھا ہوگا آپ نے۔ اسکواش کمپلیکس کے بالکل سامنے والا یہ گھر تھا، جو کہ اب ایک اسکول بن چکا ہے کافی عرصے سے۔ مطلب یہ 80s کی بات ہوگی، جب میرا وہاں پہ ایک فرینڈ رہا کرتا تھا اپنی پوری فیملی کے ساتھ۔ تو کچھ سلسلہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میٹرک فرسٹ ایئر کی بات ہوگی، تو اس کے گھر ہم لوگ ویٹ ٹریننگ کرنے جایا کرتے تھے، باڈی بلڈنگ۔ تو وہ اس نے جو ہے چھت کے اوپر سارا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ تو سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ روزانہ ہی جانا ہوتا تھا ہم لوگوں کا۔ تو وہ بہت ایک مخصوص طریقے سے ہم لوگوں کو گھر میں لے کے جاتا تھا چھت پہ۔ مطلب سپوز لان سے اگر ہم لوگ گزر رہے ہیں تو لان میں وہاں نہیں جانا، اس طرف نہیں جانا، کیاری کی طرف یہاں نہیں جانا، سیڑھیاں چڑھنی، چھت پہ جانا، تو چھت پہ وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا۔ اتنا زیادہ ریسٹرکٹ کرتا تھا کہ ایون مطلب جیسے لڑنے جیسا ہو جاتا تھا بالکل نا۔ تو بڑا عجیب سا ایٹیٹیوڈ تھا اس کا یہ۔ تو لیکن میں اور ایک اور فرینڈ ہوتا تھا، ہم لوگ جاتے تھے کیونکہ وہ فرینڈ بہت اچھا تھا میرا۔ تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مطلب ظاہری بات ہے، کیوریاسٹی تو ہوتی ہے کہ بھائی کیوں منع کرتے ہو، وہاں نہیں جاؤ، یہاں نہیں جاؤ، یہاں نہیں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ گھر میں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ گھر کے اندر کچھ ہیں معاملات ایسے کہ روحیں ہیں، اس نے بتایا بزرگوں کی روحیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں جو کہ نظر آتے ہیں رات کے ٹائم، گھومتے ہیں گھر کے اندر۔ تو اس لیے منع کرتا ہوں اس طرف نہیں جاؤ، نیچے لان میں اگر جاتے ہیں تو کیاری پلاں کیاری میں کی طرف نہیں جاؤ، اس طرف نہیں جاؤ۔ چھت پہ کافی جگہوں پہ منع کرتا تھا، بس ادھر ہی رہو جہاں جہاں ویٹس پڑے ہوئے۔ تو اس نے پھر بتانے شروع کیا اس طرح سے کہ بزرگ روحیں ہیں کچھ ہیں، مطلب ایون یہاں تک ایک دفعہ ہوا کہ ان کی بہن آئی ہوئی تھی، میرڈ تھیں، جو کہ مطلب آئی ہوئی تھی ان کے گھر رکنے نا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ اٹھی ہیں رات کو، تو پریگننٹ تھیں وہ، تو وہ اٹھی ہیں رات کو پانی پینے، تو فریج کا انہوں نے دروازہ کھولا اوپر ڈی فریزر کا۔ تو جیسے ہی بند کیا دروازہ تو ایک دم سے پیچھے کوئی بوڑھی سی عورت کھڑی ہے۔ تو وہ ایک دم سے شاک میں آ کے جو ہے گر گئیں، تو جس کی وجہ سے مس کیریج ہوا۔ مطلب یہ اتنی بڑی باتیں تھیں کہ مطلب واقعی میں پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ ایسے کچھ سلسلے ہیں اس کے گھر کے اندر۔ مطلب مجھے تو نظر نہیں آیا کچھ، لیکن پھر ایسا ہوا ایک سلسلہ ایسا کچھ کہ ہم لوگ ایک جگہ جاب کرتے تھے، تو میں، میرا ایک اور فرینڈ سجاد اور یانا فرینڈ جس کا گھر تھا، تو رات ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے وہاں سے آنے میں۔ تو ہم لوگ صبح کو ہی پہنچے ہیں تقریباً 2-3 بجے۔ تو 2-3 بجے ہم پہنچے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ کہنے لگا تم میرے یہیں رک جاؤ تم لوگ، پھر صبح ہوگی تو چلے جانا۔ تو ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ڈر تو لگ رہا تھا، ظاہری سی بات ہے اتنا بڑا وہ بینگلو ہے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ
وہ ایک نیچے ہی گراؤنڈ فلور پہ ایک کمرہ تھا جو کہ بالکل ہی بند تھا، تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہی وہ منع کرتا تھا جانے کے لیے کہ یہاں تو بالکل بھی نہیں، یہ تو بند ہے بالکل۔ لیکن یہ ہوا کہ اس دن کہیں اور سے کہیں راستہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا کہ ہم دوسرے سائڈ سے بھی نہیں جا سک رہے تھے، تھوڑے موسم بھی ٹھنڈا تھا اور 3 بجے، ساڑھے تین 4 بجے کا ٹائم تھا، تو لان میں بھی نہیں بیٹھ سک رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس کمرے سے ہی چلتے ہیں، اس کمرے میں ہی بیٹھتے ہیں چل کے نا، تو وہ زیادہ ہی ہانٹڈ تھا کچھ، لیکن وہ کہتا تھا ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا سچ۔ تو کیا ہوا کہ پھر جانا پڑا، ظاہری بات ہے، تو بس پھر ہم لوگ پھر بیٹھ گئے اس کمرے کے اندر، چلے گئے، تو وہ پھر مطلب بیٹھا رہا کافی دیر ہمارے ساتھ، پھر وہ چلا گیا۔ اس نے کہا میں آتا ہوں، اندر سے کچھ کھانے وانے کا دیکھ کے۔ تو بہرحال میں اور میرا دوست دوسرا ہم لوگ بیٹھے رہے اس کمرے کے اندر، تو صبح کا ٹائم ہو رہا تھا، اب وہ اور میں لیٹے ہوئے ہم لوگ باتیں کر رہے، تو آپ یقین کریں کہ میں آج اتنی زور سے، مطلب جیسے شیر کی آواز تھی، شیر دھاڑتا ہے جیسے نا، ایسا لگ رہا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا شیر، اور اس کی دھاڑنے کی آواز تھی کہ بس کیا بتائیں آپ کو۔ تو مجھے ایسا فیل ہوا شاید کہ میرے کان بج رہے ہیں یا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا اپنے فرینڈ سے، سجاد سے، میں نے کہا سجاد تمہیں آ رہی ہے آواز؟ سجاد کہہ رہا آ رہی ہے آواز۔ تو بس پھر ہم پڑھتے رہے، اور آواز تھی مناج کے آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کیا، مطلب آپ کو پتہ ہے کتنی شدید آواز ہوتی ہے اس کی، شیر کی بہت زیادہ دھاڑ ہوتی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی ہے، گھر گئے ہیں، امی سے ڈانٹ پڑی جا کے، تو پھر امی اور بھائی میرے پوچھنے لگے کیا ہوا، یہ وہ اس زمانے میں یہ موبائل فونز تو تھے نہیں، تو بتا بھی نہیں سکے کہ ہم لیٹ ہو گئے، لیٹ آئیں گے۔ تو رات ہوئی تو بھائی میرے جو ہیں وہ گئے اب مجھے دیکھنے کے لیے اس کے گھر، خالد کے، کہ اس کے ساتھ عرفان گیا تھا رات کو، تو یہ لوگ ابھی تک آئے نہیں۔ وہ اپنی ریسر سائیکل پہ گیا میرے بھائی رات میں، تو کشمیر روڈ کا آپ کو پتہ ہی ہے، 1 1:30 2 بجے اور 80s کا زمانہ، مطلب بالکل سناٹا۔ تو گھر تو پتہ تھا میرے بھائی کو، وہ چلا گیا وہاں پہ، تو نیچے جا کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیل بجا رہا ہوں لیکن کوئی آ نہیں رہا۔ پھر کہہ رہے کہ چھت کے اوپر مجھے ایک بہت ہی بزرگ بوڑھی عورت نظر آئی بالکل نا، تو میرا بھائی سمجھا یہ جو میرے فرینڈ ہے اس کی کوئی نانی دادی کوئی ہوں گی، تو میرا بھائی ان سے نا شور سے، ذرا زور سے آواز سے پوچھ رہا ہے کہ عرفان تو نہیں آیا آپ کے گھر، میرا نام لے رہا ہے۔ تو وہ بس کہہ رہے کہ دیکھے جا رہی ہیں، دیکھے جا رہی ہیں۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ میں اب ان کو نہیں آواز آ رہی، میں نے کہا شاید بوڑھی ہیں اتنی، ان کو نہیں پتہ چل رہا، تو اس نے نا پھر سے بیل بجائی۔ تو یہ سمجھے سیکنڈز کے حساب کتاب میں ہوئی ہے یہ بات نا، اس نے بیل بجائی ہے اور مین ڈور کے اندر دروازے کے بیچ میں جو ایسے جگہ بنی ہوئی تھی اس میں سے یہ جھانک رہا تھا، تو وہی خاتون جو بوڑھی عورت جو چھت پہ تھی وہ ایک دم سے وہاں کھڑی تھی اور ایک دم اس کو جھانک رہی تھی، سر پہ ایسی کوئی پٹی باندھی ہوئی تھی اور بوڑھی بالکل نا، تو یہ ایک دم سے پیچھے میرا بھائی چھلانگ مار کے ایک دم سے پیچھے ہوا اور ڈر گیا، اور اتنے میں
کتے اتنے سارے کہیں سے آ گئے تو وہ سائیکل پہ جو ہے بھاگا ہے میرا بھائی وہاں سے نا لٹرلی. تو وہ گھر آ گیا، اس نے امی کو آ کے بتایا. تو صبح خیر وہ مجھے کہہ رہے یار عجیب ہے ان کے گھر والے، ان کی وہ نانی دادی تھی کون تھی ابھی اوپر چھت پہ کھڑی تھی، ایک دم سے نیچے آ گئیں، پتہ نہیں کیسے آ گئیں اتنی جلدی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ان کے گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، نانی دادی اس کی امی ابو ہیں اور یہ لوگ 3 بھائی ہیں اور ایک نوکر ہے، بوڑھے تو وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو وہ میرا بھائی تو حیران ہو گیا. تو ہم خود مطلب ڈر گئے کہ یہ کیا سلسلہ ہوا ایک دم سے. تو وہ گھر ابھی بھی ہے اور ہانٹیڈ ہی ہے. اب وہاں اگر وزٹ کیا جائے تو میرے خیال میں وہ اسکول والے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہوں گے ابھی بھی وہاں پہ. تو یہ ایک تھا میرا ایک قصہ، سچا واقعہ، جو کہ میں اور میرے یہ دوست گواہ اس چیز کے. ایک تو شیر کی آواز اتنی زیادہ شدید لاؤڈ، پلس یہ کہ بزرگ روحیں تھیں جو اس گھر میں گھومتی تھیں.